ضیاء کا آیا اور آپ نے دیکھا پاکستان کو پٹی سے اتار دیا، آج تک وہ پٹی پہ واپس نہیں آیا۔ وہ انتخابات تو یہ دانلی نہیں، یہ ڈاکے پڑے۔ یہاں پر 73 کا آئین چلا نہیں، اس کو ہائیبریڈ رجیم وہ کہتے تھے، لیکن یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ ملٹری کی حکومت۔ یہ کہتے ہیں ہم ملک میں استحکام چاہتے ہیں۔ بھئی انتخابی ڈاکوں کے بعد استحکام آ نہیں سکتا، وہ تو ملک میں عدم استحکام کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یہ بھی غلط ہے جو ہمارے لوگ اٹھائے گئے، یہ جو بلوچستان میں یہ بھی غلط، یہ جو پختونخوا میں لوگ اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھی غلط، تب ایک بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اس وجہ سے ٹوٹا ہے کہ آئین پر عمل کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آئین نہیں تھا نہیں یحییٰ خان کے زمانے میں۔ جو بلوچستان میں پختونخوا میں کر رہے ہیں، اس میں آئین کی کون سی شک جو ہے اس کا حوالہ یہ دیکھیں۔ 10 سال میں قانون سازی جو ہوئی ہے وہ ساری جو ہے وہ GHQ سے، نہ عوام کے امنگوں سے اس کا تعلق تھا، نہ پولیٹیکل پارٹیوں کے فیصلے تھے، ان کو حکم ملا اور انہوں نے کر دیا۔ ریاست ہوتی ہے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اگر یہ ادارے ڈہ گئے ہیں تو کون سی ریاست؟ اب دیکھیں آپ کی مقننہ کہاں ہے؟ سینٹ کا جو چیئرمین تھا کچھ عرصہ کے لیے، وہ کیسے آیا تھا؟ اب دیکھیں قومی اسمبلی سے وہ کہتے تھے کہ ایک بار ایک کرنل بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو۔ ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ السلام علیکم دوستوں، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور حسب معمول ہمارے مہمان ہیں افراسیاب خٹک صاحب۔ پہلی نشست آپ نے دیکھی ہوگی، وہ تھا زیادہ تر افغانستان، ہمارے پاکستان کے جو بیرونی خارجہ جو مسائل ہیں ان سے متعلق تھا۔ آج پاکستان کے اندر جو سیاسی ارتقاء ہوا ہے، جس انداز میں انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دیں، بنیادی حقوق کے لیے، پشتونوں کے حقوق کے لیے، لیکن ہم پوچھنا ہی چاہیں گے کہ یہ اتنا عرصہ گزر گیا، ہاؤ ڈو وی لک بیک کہ پاکستان کو ہو کیا گیا؟ اس وقت جو جمہوریت کا سفر تھا اس کو ریورس گیئر کیوں لگا؟ تو خٹک صاحب، آپ چونکہ اس تمام پروسیس کا حصہ رہے ہیں، اور جس نوعیت کی قانون سازی ہم نے دیکھی ہے اپریل 2022 کے بعد، PDM کی حکومت آئی اور اپنے آخری 2 ہفتوں میں انہوں نے جس انداز سے لیجسلیشن کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا ایک پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک لحاظ سے دھوکہ کیا؟ بالکل۔ میں اگر آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ یہ دوں، لیکن یہ 73 کا آئین میرے سامنے بنا، میں ایکٹیوسٹ تھا تو اس لیے قریب سے دیکھنے کو موقع ملا۔ یہ اس لیے بنا کہ 1971 میں جو بنگال میں ڈیبیکل ہوا، اس کی وجہ سے جرنیلوں کو پیچھے جانا پڑا تھا، سیاسی اسٹیج سے ان کو اترنا پڑا تھا، اور ایک سپیس سیاستدانوں کو مل گئی، انہوں نے ایک وفاقی جمہوری پارلیمانی آئین بنایا۔ لیکن یہ جو جرنیل اور بیوروکریسی تھی، انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی اس آئین کو مانا نہیں، کبھی نہیں مانا۔ لیکن جب بھی مارشل آیا، ضیاء کا مارشل آیا، مشرف کا مارشل آیا، انہوں نے اس کو پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا وفاقی نظام کو وحدانی نظام میں بدلنے کی کوشش کی، بالکل دھڑلے سے، یعنی کوئی اس میں کوئی خفیہ بات تو نہیں، یہ تو آئین سازی ہمارے سامنے ہوتی رہی ہے نا، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے مانا نہیں، اور بھٹو صاحب کے خلاف بھی 3 کوڈیٹاز ہوئے پہلے، دیکھیں نا، پہلے جنرل گل حسن اور رحیم کا کو تھا جو انہوں نے پکڑ لیا تھا، دوسرا اٹک سازش کیس تھا، تیسرا یہ ضیاء الحق کا کودتا تھا، کامیاب کودتا تھا۔ مجھے یاد ہے یہ جو اٹک سازش کیس والے ہمارے ساتھ جیل میں تھے، ہمیں تو شروع میں بھٹو صاحب نے پکڑا تھا، تو اس لیے وہ بھی جیل میں تھے، اٹک سازش کیس کی افسر اور ہم بھی، تو جیلوں میں ہم ان سے مذاق کرتے تھے کہ جب ضیاء الحق نے کھو کیا، ہم لوگ جیل میں تھے، تو ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ کا بھی اس میں ہاتھ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ہاتھ کیا، ہم تو جیل میں ہیں۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ ان کو سزا جو ہوئی تھی، جس فیلڈ کورٹ مارشل جنرل نے سزا دی تھی، اس کو پریزائڈ کیا تھا میجر جنرل ضیاء الحق نے۔ تو میں نے کہا کہ ضیاء الحق نے آپ کے کو پڑھا، آپ کے کو میں جو کمزوریاں تھیں وہ اس نے دور کی، اور ایک پرفیکٹ کو۔ بہرحال پھر ضیاء الحق آیا اور آپ نے دیکھا پاکستان کو پٹی سے اتار دیا، آج تک وہ پٹی پہ واپس نہیں آ رہا۔ تو اس سارے عمل میں مشکل یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر 73 کا آئین چلا نہیں ہے، وفاقی نظام، جمہوری نظام، پارلیمانی نظام چلا نہیں، اس کو موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد اس کو ہائیبریڈ رجیم وہ کہتے تھے، لیکن یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ ملٹری کی حکومت تھی۔ مجھے ایک بہت مستند آدمی نے کہا تھا کہ جنرل یحییٰ خان نے
اپنے وقت کے ایک ریٹائرڈ جنرل شیر علی خان پٹوری جو تھے ان کو ڈیوٹی دی تھی کہ وہ ایک کانسیپٹ بنائیں، کیونکہ ایوب خان کا بیڈی نظام تو گر گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان اپنا کوئی نظام بنانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی بھی خیال تھا کہ وہ بھی کچھ عرصہ 10-15 سال حکومت کرنے کا ارادہ تھا ان کا. تو انہوں نے ایک پیپر لکھا ان کے لیے، شیر علی خان نے. اس میں یہ تھا کہ ماڈل یہ اختیار کریں جیسے انگریزوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ اصلی فیصلے جو تھے وہ وائسرائے کرتے تھے، انگریز افسر کرتے تھے، لیکن ایک کونسل وہ بنائے رکھتے تھے، کابینہ وہ بنائے رکھتے تھے. اگر کام اچھا ہو جاتا تھا وہ انگریزوں نے کیا ہوتا تھا، کام غلط ہو جاتا تھا تو وہ اس کونسل کو قربانی کا بکرا بنا دیتے تھے. تو یہ جو جنرل شاہی ہے یہ وہی ماڈل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ڈکٹیٹر بدلے ہیں لیکن ماڈل نہیں بدلا. لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ 2-3 بڑے گھرانے جو ہیں ہماری سیاست میں، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسی جنرل شاہی کو یا جو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے براہ راست یا بالواسطہ اس کے لیے سہولت کار بن گئے ہیں، اس کو انہوں نے مزید توانائی فراہم کر دی ہے گزشتہ 2 برسوں کے دوران؟ یہ بالکل ہے جی. اصل میں یہ نا دیکھیں نا، گھرانے جب پارٹیوں کا ایک طرح سے تاحیات وہ بن جاتے ہیں اس کے صدر یا لیڈر یا، تو اس میں پرابلم یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کے مفادات بن جاتے ہیں، اور اس مفادات کے لیے پھر پارٹی کو اس مفادات کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگ اس سے بھی باز نہیں آتے، جو کرپشن ہے اس طرح کی چیزیں، پھر فائلیں بن جاتی ہیں، بلیک میل بھی اس سے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا مسئلہ. اور پھر پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ بھی بڑی مشکل ہے. یعنی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب کہ ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے ان لوگوں کے اپنے اندر وجوہات ہیں. جی اسٹیبلشمنٹ تو چونکہ ایک بڑی وجہ تھی تو ہم نے اس کا ذکر کیا، لیکن فیوڈلزم مثلا جاگیرداری ایک نظام ہے. اور جاگیرداری صرف یہ نہیں کہ کس کی ملکیت ہے، یعنی میرے جیسا غریب آدمی بھی جاگیردارانہ ذہنیت رکھ سکتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، تو وہ اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو پارٹیوں میں جمہوریت کا نہ ہونا یہ ایک اور بات ہے. یعنی اگر آپ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں کر سکتے تو آپ ملک میں کیسے جمہوریت لائیں گے؟ تو یہ سارے عوامل ہیں، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس لیے میں اسٹیبلشمنٹ کی بات یا ملٹری کی بات زیادہ کرتا ہوں کہ دیکھیں نا، اگر یہ رواں عمل ہوتا تو یہ پانی جب بہتا ہے نا صاف ہوتا ہے. جب ٹھہر جاتا ہے نا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو سیاست ہماری رک جاتی ہے، اور انہی خاندانوں کو پھر وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ پھر حکومت کرتے ہیں. تو ان کے مفادات جڑ جاتے ہیں، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سے. ہاں، میرا کانفلکٹ کس بات پہ ہے کہ جب مطلب اپریل 2022 میں جس طرح عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، فوج کے ایما پہ تمام بڑی جو جماعتیں تھیں انہوں نے مل کے عدم اعتماد کا ووٹ لے آئے. حالانکہ جو آپ بات کریں کہ اگر پانی چلتا رہے تو وہ خود بخود اس کی کلنزنگ یا صفائی بھی ہوتی ہے. بالکل، کہ وہ عمل اگر جاری رہتا، جنرل باجوہ کے کہنے پہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے وہ انفیئر قسم کا، بڑا ڈیوبیس قسم کا ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ نہ لاتے تو آج شاید حالات مختلف ہوتے. بالکل میرے خیال مختلف ہوتے. یعنی ایک طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی بہت ڈیلیور نہیں کیا تھا، اور اس کے ان کو نتائج بھگتنے پڑتے. عام لوگ جو ہیں، دیکھیں نا، جمہوریت کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں عوام فیصلہ کرتے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں احتساب، عوام احتساب کرتے ہیں نا جی، احتساب کر کے اس پارٹی کو رد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور پارٹی آ جاتی ہے. اگر وہ نتائج مان بھی لیے جائیں تو جی، اگر نتائج مان بھی یہ دیکھیں 2 انتخابات تو یہ دان لی نہیں، یہ ڈاکے پڑے ہیں، 2018 اور 2024 یہ ڈاکے پڑے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ ستم ظریفی دیکھیں، یہ کہتے ہیں ہم ملک میں استحکام چاہتے ہیں. بھئی انتخابی ڈاکوں کے بعد استحکام آ نہیں سکتا. جو انتخابی ڈاکے ہیں وہ تو ملک میں عدم استحکام کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے، اور وہی ہمارے ملک میں ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ آج کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نتائج ہوتے ٹھیک عوام کے فیصلے کے مطابق تو یہ محض آرائی نہ ہوتی، یہ تقسیم نہ ہوتی، سیاسی تقسیم آپ کو نظر آتی. اچھا، اس میں آپ کی جماعت بھی چونکہ بڑے برے حالات سے گزری، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، بعد میں آپ کو حیدرآباد سازش کیس بھی بھگتنا پڑا، بڑی زبردست قسم کی پروسیکیوشن جس کو کہتے ہیں نا، چونکہ آپ کا اپنا ایک نظریہ تھا. اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی وہ 2018 کے ڈاکے کو چھوڑ دیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود جو کچھ 2022 میں ہوا اور اس کے بعد سے جس انداز میں
سیاسی پرسیکیوشن ہوئی ہے, ان کے خلاف مقدمے بنے, گرفتاریاں ہوئیں, اگر سیاسی جماعتیں اس کے لیے کھڑی ہو جاتی تو حالات کوئی مختلف ہو سکتے تھے؟ بالکل ہو سکتے تھے, اور اب بھی ہو سکتے ہیں جی. دیکھیں میرا خیال یہ ہے, دیکھیں نا, اب یہ انفورس ڈس اپیئرنس کا بڑا مسئلہ ہے. میں سینٹ میں تھا تو ہم نے کافی اس پہ کام کیا, ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی نے, اور کافی اس کے بارے میں کئی بار بول بھی چکا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ اس میں مثلا بلوچستان میں ہزاروں لوگ غائب ہیں, پختونخوا میں ہزاروں لوگ غائب ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں. تو اب پی ٹی آئی والوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یہ بھی غلط ہے جو ہمارے لوگ اٹھائے گئے ہیں, یہ جو بلوچستان میں یہ بھی غلط ہے, یہ جو پختونخوا میں لوگ اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. تو تب ایک بات میں وزن پیدا ہوتا نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک والے غلط ہیں, یہ باقی والے یا ٹھیک ہیں یا ان کے بارے میں نہیں بولوں گا, تو پھر اصول کی بات سامنے نہیں آئے گی. تو میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کو تھوڑے سے, مثلا پاکستان کے بارے میں آپ ایک ایسا ویژن پیش کریں کہ جمہوریت ہوگی, جو پاکستان کا آئین کہتے ہیں کہ پاکستان نیا ملک ہے, پاکستان کے لیے آئین بہت ضروری ہے, ہر ملک کے لیے ضروری ہے, لیکن پاکستان کے لیے اور ملکوں سے زیادہ ضروری ہے. وہ کیوں؟ وہ یہ نیا ملک ہے, لیکن 47 سے پہلے اس نام کا کوئی ملک نہیں تھا یہاں. لیکن چین ایک ملک ہے, 5000 سال سے ہے, اس میں کمیونزم آیا ہے, اس میں بادشاہتیں گزری ہیں, اس میں جمہوریت سن یاتسین کی جمہوریت آئی ہے, لیکن چین تو چین رہا ہے. ایران ہے 2500 سال سے, پرشیا فارس رہا ہے, اس طرح سے اور دنیا میں. لیکن یہ نیا ملک ہے, اور ایک دفعہ اس وجہ سے ٹوٹا ہے کہ آئین پر عمل کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. آئین نہیں تھا نہیں یحییٰ خان کے زمانے میں. تو اس کے لیے تو آئین بہت ضروری ہے, لیکن اب بھی حکمرانوں کا خیال ہے کہ وہ آئین کے بغیر ملک چلا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا چلا ہے نہیں, اپنے طور پر تو چلا رہے ہیں نا جی, جو بلوچستان میں پختونخوا میں کر رہے ہیں, اس میں آئین کی کون سی شک جو ہے اس کا حوالہ یہ دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کو کم از کم اس پہ واضح طور پہ کہنا چاہیے. مثلا پارٹیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, وہ بھی کوئی بات نہیں ہے, سیاست میں لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں, لیکن انہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور انہیں کہنا چاہیے کہ آئندہ ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے, اور ہم ملک کو آئین کے مطابق چلائیں گے. ہاں دیکھیں نا, آئین بھی اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے, اس کا تبدیل کرنے کا طریقہ ہے, آپ آئین کو تبدیل کریں. نہیں, لیکن 26ویں ترمیم بھی تو ہوئی نا. نہیں, 26ویں ترمیم تو دیکھیں نا, یہ 26ویں ترمیم اور یہ جو پچھلے میرا خیال ہے پچھلے 10 سال میں قانون سازی جو ہوئی ہے, وہ ساری جو ہے وہ GHQ سے آئی ہے, اور وہ قانون سازی جو ہے وہ نہ عوام کے امنگوں سے اس کا تعلق تھا, نہ پولیٹیکل پارٹیوں کے فیصلے تھے, ان کو حکم ملا اور انہوں نے کر دیا. لیکن دیکھیں اسٹیٹ, ہمارے ہاں یہ بھی رواج پڑ گیا, دیکھیں نا ریاست, یہ ریاست کا وہ تصور بدل گیا ہے, معنی بدل گئے ہیں. اب دیکھیں ریاست ہوتی ہے مقننہ, انتظامیہ اور عدلیہ. یہ ریاست کی یعنی ماڈرن ریاست کی تعریف ہے. اب دیکھیں آپ کی مقننہ کہاں ہے؟ سینٹ کا جو چیئرمین تھا اس کچھ عرصہ کے لیے, وہ کیسے آیا تھا؟ کیسے 6 سال وہ گیٹ کیپر تھا. وہ اس لیے تھا کہ ایک خاص قسم کے قوانین ہم لوگ جب سینٹ میں تھے ہم لائے تھے, وہ اس طرح کے قانون سازی کو روکنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اب دیکھیں قومی اسمبلی سے وہ کہتے تھے کہ ایک بار ایک کرنل بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. عدلیہ کو آپ نے دیکھا 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر بھی قبضہ کر لیا گیا, یعنی عدلیہ بدقسمتی سے انصاف کا قبرستان بن گئی ہے. تو یہ تو ریاست کا کیا بنے گا, کیونکہ یہی تو ریاست تھی نا. اگر یہ ادارے ڈہ گئے ہیں تو کون سی ریاست؟ باقی جو سرکاری محکمے ہیں نا جی, محکمے تو ریاست نہیں ہو سکتے نا. جی میں اس پہ یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آئین, عدالت, پارلیمان, یہ تو اب صرف نمائش کے لیے رہ گئے ہیں. بالکل نمائش کے لیے رہ گئے ہیں جی. دیکھیں نا, یعنی میں اور کچھ اور لوگ, فروت اللہ بابر صاحب ہیں, محسن داور, بشرا گور صاحب, ہم نے ایک پٹیشن ڈالی تھی, یہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور. دیکھیں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور پہلے فاٹا میں نافذ تھا. یہ ایک ڈریکونین لا تھا. اس وقت پاکستان میں اینٹی ٹیررسٹ لاز نہیں. یہ وہ قانون ہے جس کے تحت فوج کو بلایا جاتا ہے. فوج کو بھی بلایا جاتا ہے, لیکن یہ کو قیدی بھی رکھ سکتے ہیں اور انٹرنمنٹ سینٹر وغیرہ چلاتے ہیں. اچھا, فاٹا جب مرج ہو گیا تو یہ اس قانون کے لیے گنجائش ختم ہو گئی, کیونکہ اس سے پہلے فاٹا میں جوڈیشری کا جورسڈکشن نہیں تھا, ہائر کورٹس کا, وہ آ گیا. تو لیکن ایسے معلوم ہوا کہ فاٹا ہمارے صوبے میں مرج نہیں ہوا, ہمارا صوبہ فاٹا میں مرج ہو گیا ہے.
اس کے ثبوت یہ ہے کہ ہمارے سارے صوبے پہ لایا گیا. اس کے خلاف ہم لوگوں نے پٹیشن ڈالی. یہ جسٹس کھوسا جب چیف جسٹس تھے 2-3-4 پیشیاں ہوئیں اور 2019 میں کھوسا صاحب ریٹائر ہو گئے. بینچ ٹوٹ گیا. وہ بینچ آج تک نہیں بنا. اچھا اس پہ بالکل سر سے فیصلہ ہی نہیں ہوا، اس کا بینچ ہی نہیں. بالکل جی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئے ہم نے دوبارہ، اس سے پہلے تو ہمیں توقع نہیں تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو شروع میں ہم نے ایک درخواست پھر ڈالی. سب کو بڑی غلط فہمی تھی کہ قاضی فائز آئیں گے تو بڑے انقلاب آ جائے گا. بالکل جی. ہم نے درخواست ڈالی ارلی ہیئرنگ کی، لیکن چونکہ انٹرنمنٹ سینٹر کا ذکر ہے، یعنی جو پاکستانی گوئٹناما بے کہلاتے ہیں، اس لیے اس درخواست کی سنوائی نہیں ہوئی. قاضی صاحب اپنا کام کر کے چلے گئے، لندن میں سیٹل ہو گئے. ابھی بدقسمتی سے اور چیف جسٹس کی طرح ان کا بھی جو یعنی جانا تھا اس سے کوئی اچھا ریکارڈ نہیں چھوڑا انہوں نے. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ خٹک صاحب. آپ نے دوستوں باتیں سنی، فیصلہ آپ کا ہے. بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے، اور جیسے انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان میں آئین، قانون، پارلیمنٹ، عدلیہ وہ بس اب گپ شپ کے لیے شاید رہ گئے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 2-3-4 سالوں کے دوران اسے بہت بڑے سوالات جنم لیتے ہیں. عوامی اسٹیبلشمنٹ تو ایک طرف، لیکن اس میں خود ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے اس کا بھی بڑا عملی کردار رہا ہے. کوئی بھی سٹینڈ لینے کے لیے اپنے موقع پہ ڈٹے رہنے پہ کوئی تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ان حالات کا شکار ہیں. بہت بہت شکریہ.